الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وبالسند المتصل منا الی الامام الہمام امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بن ابراہیم الجوفی البخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ ونفعنا اللہ تعالی بعلومہ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب التیمم۔ وقول اللہ عز وجل فلم تجدوا ماء فتیمموا الآیہ صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ حتی اذا كنا بالبیضاء او بذات الجیش انقطع عقد لی فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على التماسہ واقام الناس معه لیسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة رضي الله تعالى عنها أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا ولا ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس ولا ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك لإمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم وتيمموا فقال أسيد بن حذير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا الإقد تحته الحمدللہ۔ طویل چھٹی کے بعد آج سے پھر درس کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہماری اس کوشش اور محنت کو قبول فرمائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں میں خدمت کرانے والوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریک فرمائے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب یہاں سے تیمم کو ذکر کیا ہے۔ تیمم کے لغوی معنی تو آتے ہیں ارادہ کرنا، اور اصطلاح میں تیمم طہارت حاصل کرنے کے لیے مٹی کا ارادہ کرنا، اس کو تیمم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر جو کرم فرمایا، اس امت کے اوپر جو رحم فرمایا، اس امت کے اوپر جو انعام فرمایا، کتاب الوضو میں بتایا تھا کہ گرم محجلین، قیامت کے دن جس جس جگہ پر وضو کا پانی پہنچا ہوگا وہ جگہ نورانی ہو جائے گی، اور اسی کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ تیمم جو ہے وہ بھی اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہے ان امت میں کسی امت کو بھی تیمم کرنے کی گنجائش یا تیمم کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو یہ سہولت دی گئی کہ پانی تلاش کرو، اور اگر پانی قرب و جوار میں میسر نہ ہو اور وضو اور غسل کرنے کی ضرورت پیش آئے تو یہ تیمم کر لو۔ یہ تیمم کرنا تمہارے لیے پانی یا تمہارے لیے غسل کے جگہ پر یا وضو کی جگہ پر قائم ہو جائے گا اور درست ہو جائے گا۔ یہ واقعہ کب ہوا اور کس طریقے سے ہوا اس کو اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے میں نے بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جہاد کے لیے یا کہیں سفر وغیرہ ہوتا تھا
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو ساتھ میں لے کر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس میں بھی قرآن اندازی ہوتی تھی، اور قرآن اندازی کے بعد جس کا نام آتا تھا اس کو لے جاتے تھے تاکہ دوسری ازواج مطہرات کی دل شکنی نہ ہو اور ناراضگی نہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک غزوے کا موقع آیا، یہ غزوہ غزوہ مرثیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، غزوہ بنی مستلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس غزوے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور جب واپسی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ایک جگہ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہار تھا وہ ہار گم ہو گیا، گلے سے گر گیا، ان کو پتہ نہیں چلا۔ یہ پہلے سبق میں تمہیں بتایا تھا کہ عامتاً عورتوں کی عادتیں ہوتی ہے کہ اسی طریقے سے کسی اپنی ساتھی کا، اپنی بہن کا، اپنے رشتہ دار کا کوئی زیور یا کوئی چیز اس کو پسند آ جاتی ہے اور اس کے پاس نہیں ہوتی ہے تو اس کو پہننے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے وہ مانگتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ میں بھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار تھا، وہ انہوں نے استعمال کرنے کے لیے مانگا تھا، وہ پہنا ہوا تھا، وہی اس وقت گر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کہا کہ تمہاری اماں کا ہار کہیں یہاں گر گیا ہے، تلاش کرو۔ چنانچہ تلاش کرنے میں تاخیر ہو گئی، رات ہو گئی، اور پھر اس صورت میں ایسی جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ٹھہرے ہوئے تھے کہ وہاں پانی نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس جگہ پر قائم کیا، تلاشی ہونے لگی، صحابہ تلاش کرنے لگے۔ رات کا وقت تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار جانو ہو کر بیٹھ گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران کے اوپر سر رکھا، اور سر رکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ اب ادھر رات کو تلاش کرتے کرتے صبح کا وقت ہو گیا، اور لوگوں کو ظاہر ہے کہ وضو کی بھی ضرورت پیش آئے گی، اور یہاں قرب و جوار میں کہیں پانی نہیں تھا، تو وہ آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے کہ ایسی جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا ہے کہ وہاں پر پانی نہیں ہے اور ہمیں وضو کی ضرورت ہے، اب وضو کہاں سے کریں گے، کیسے کریں گے؟ اور یہ کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی وہ کہنے لگے کہ چیز سنبھلتی نہیں تھی تو کیوں استعمال کے لیے لائی تھی، اور اس طریقے سے جمی گوئیاں جیسے عامتاً ہوتی ہے ہونے لگی۔ اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر سر رکھ کے تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کرنے شروع کی کہ دیکھو تمہاری بیٹی کیا ہے، کیسی غیر ذمہ دارانہ بات کرتی ہے، اور یہ چیزیں گم کر دی، اور یہاں تلاش کے لیے رکے ہوئے ہیں، اور یہاں پر پانی نہیں ہے، ابھی نماز کا فجر کی نماز کا وقت ہوگا، ہمیں وضو کرنے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اور یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب بہت کثرت کے ساتھ شکایت ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ناراضگی ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے، اور اٹھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اس وجہ سے ان کی بیٹی کے جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، اور غصے میں تھے کہ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے سارے لوگ پریشان حال ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور ہر باپ کو یہ حق ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کو وہ ڈانٹے ڈپٹے، ضرورت ہو تو اصلاح کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ڈانٹنے ڈپٹنے کے ساتھ ساتھ
غصے میں آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کوکھ میں کیا ہے کوچے مارنے شروع کیے. انگلیاں اس طریقے سے مارا جاتا ہے، اس کو کوچا کہا جاتا ہے. کوچے مارنے شروع کیے اور میں وہ ساری چیزوں کو برداشت کرتی رہی. اس قصے کو یہاں چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے اوپر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہے، اور جہاں تک ڈانٹنے ڈپٹنے کا تعلق ہے وہ تو آدمی آسانی کے ساتھ برداشت کر بھی لیتا ہے، اگرچہ مشکل ہے لیکن برداشت کر بھی لیتا ہے. لیکن کوکھ میں، پہلو میں کوچے مارنا یہ کیا ہے برداشت نہیں ہوتا، اور آدمی کا کیا ہے بدن میں اور جسم میں حرکت پیدا ہو ہی جایا کرتی ہے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق دیکھو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا تعلق تھا، کتنی محبت تھی کہ ایسے وقت میں کہ جب کہ پہلو میں، سائٹ میں انگلی ماری جائے، کوچا کیا جائے تو ہر ایک آدمی کیا ہے چونک جاتا ہے اور اس کا بدن ہل جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہے ہیں اور کوچا مار رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کا بدن ہل جانا چاہیے، لیکن وہ خود فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ران پر، میرے پاؤں کے اوپر سر رکھا ہوا تھا، اور میں اگر ہلتی یا ذرا سے بھی حرکت کرتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں فرق پیدا ہو جاتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو جاتے. اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ڈانٹتے رہے، ڈپٹتے رہے، کوچا مارتے رہے، لیکن میں نے ذرا سے بھی حرکت نہیں کی تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں کوئی خلل واقع نہ ہو. یہ ہے محبت کہ ساری مصیبتیں برداشت کر لو لیکن اپنے محبوب کو کسی قسم کی کوئی اذیت اور تکلیف نہیں ہونی چاہیے. خیر، بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ کر چلے گئے. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ہار کے تلاش کرنے کا حکم دیا تھا. وہ تلاش کرتے رہے لیکن ہار نہیں ملا، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. اب فجر کی نماز کے لیے وضو کی ضرورت تھی، وہاں پر پانی نہیں تھا. یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مقام بیدا کہا گیا، جگہ کا نام بتایا گیا ہے، تو پھر اس جگہ پر پانی نہ ہو یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ اس وجہ سے کہ جگہ کا نام جو ہے وہاں پر لوگوں کی آبادی تھی، لوگوں ادوباش اختیار کیے ہوئے تھے، لوگوں رہتے تھے، اور جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں سب سے پہلے سہولت تو پانی کی ہوتی ہے. اس وجہ سے وہاں پانی ہونا ہی چاہیے تھا. پھر یہ کہنا کہ وہاں پر کہیں پانی نہیں تھا یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کا جواب آسان ہے کہ بعض مرتبہ قرب شے کو شے کا حکم دے دیا جاتا ہے. جیسے مثلا ہم سفر کر رہے ہو اور سفر کرتے کرتے دلی کے قریب پہنچ گئے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دلی پہنچ گئے یا دلی آ گیا، حالانکہ ابھی اصل دلی 2-3 میل دور ہوا کرتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اس جگہ پر، جس جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ پہنچا ہوا تھا، وہ جگہ سے تھوڑے سے دور تھے، لیکن اس جگہ کی وجہ سے اس جگہ کو نام دے دیا گیا اور وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرما دیا. اب جب نماز کا وقت آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی نازل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی نازل کی، اور یہ وہی نازل کی جو بھی تمہارے سامنے ترجمۃ الباب میں مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کو ذکر کیا ہے کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. یہ تیمم کرنا بھی کیا ہو جائے گا؟ وضو کے قائم مقام ہو جائے گا اور یہ کافی ہو جائے گا. چنانچہ لوگوں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے اس طریقے سے نماز پڑھی. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت ہے کہ ہر چیز کی ابتدا کیسے ہوئی، بابن کیف کان بدء الوحی میں تمہارے سامنے ذکر کیا تھا، تو اسی طریقے سے ہر چیز کی ابتدا کیسے ہوئی وہ ضرور ذکر کرتے ہیں. تو اس تیمم کے باب میں بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
تیمم کی ابتدا کیسے ہوئی اس کو تمہارے سامنے ذکر کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر میں ساتھ میں لے کر غزوہ مریسیہ اور غزوہ بنی مستلق میں تشریف لے گئے تھے. وہاں ہار گم ہو گیا تھا اور ہار گم ہو کر یہ کیا ہے پانی کی تنگی میں یہ محسوس ہوئی یا پانی نہیں ملا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کی جگہ پر تیمم کرنے کو، غسل کی جگہ پر تیمم کرنے کو کافی قرار دیا اور تیمم کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی. جیسا میں نے ابھی کہا کہ یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ پانی نہ ہو یا پانی استعمال کرنے کے اوپر قادر نہ ہو تو اس صورت میں اگر تیمم کر لیا جائے مٹی سے تو اس صورت میں کیا ہے طہارت حاصل ہو جاتی ہے اور پاک ہونے کے بعد جو کام کرنا جائز ہے وہ سارے کام کرنا درست ہو جاتا ہے. اب یہاں ایک دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار کے گم ہو جانے کا جو واقعہ ہے وہ حدیث کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ تو اس تیمم کا واقعہ ہوا اس وقت، اور دوسرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کا، سفر کو شروع کرنے کا حکم فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وغیرہ سفر شروع کرنے لگے. اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کرنے کے لیے گئی اور پیشاب کر کے آئی تو اس وقت ہار گم ہو گیا. اور پھر اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، اور جس کو حدیث عفت سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایک تو وہ واقعہ ہے. تو یہ دونوں واقعے الگ الگ ہیں. ایک واقعے میں تو یہ تیمم کی سہولت ملی، اور دوسرے واقعے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کی اور پاکیزگی کا اعلان ہوا، اور یہ دوسرا واقعہ ہے. تو یہ ہار کے گم ہو جانے کا واقعہ 2 مرتبہ ہوا ہے. بعض حضرات ایک ہی واقعے میں، ایک ہی سفر میں دونوں واقعے بتاتے ہیں، لیکن بظاہر یہ دونوں واقعے الگ الگ ہیں کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ 2 مرتبہ ہار کے گم ہونے کا معاملہ پیش آیا تھا. اب ایک بات یہ ہے کہ اس وقت بھی آج کل بھی عامتاً یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی کام لے کر شروع کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو کچھ لوگ اس کو کیا ہے پسند بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں یا ان کو ناپسند بھی آتا ہے. تو لوگوں کی پسند یا ناپسند کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو سامنے رکھنا چاہیے. اس وجہ سے کہ یہ لوگ تو کیا ہے عوام کل انعام ہے، اس وجہ سے اس کو تو جدھر ہاں کو وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی ہاں کا بھی اعتبار نہیں، ان کی نا کا بھی اعتبار نہیں. ہمارے حضرت اقدس نور اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے کہ پبلک کی زندہ باد کا بھی اعتبار نہیں، مردہ باد کا بھی اعتبار نہیں. صبح کو یہ زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور پھر شام ہی کو اس کے ساتھ مردہ باد کے نعرے بھی لگانے شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہار کے تلاش کرنے میں پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید اور تبصرہ کرنا شروع ہوا کہ ایسا کرتی ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی پریشانی ہوتی ہے، پریشانی کا خیال نہیں ہوتا. یہاں تک کہ اس کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی کیا ہے صبر والے آدمی کو بھی ایک قسم کا کیا ہے جوش آ جاتا ہے اور اپنی بیٹی کو جا کر ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. چنانچہ جیسے واقعے میں آپ نے سنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اپنی بیٹی کو ڈانٹا ڈپٹا اور کیا ہے کوکھ میں انگلی وغیرہ وغیرہ بھی لگائی. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرتی رہی اور اس پر کوئی بھی کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معارضہ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا، فضل فرمایا اور تیمم کی اجازت مرحمت فرما دی. ظاہر بات ہے کہ تیمم کی سہولت، تیمم کی اجازت حضرت عائشہ کے لیے، صحابہ کے لیے اور قیامت تک کے لیے یہ سہولت تھی. اس وجہ سے سارے کے سارے لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے اور خوش ہو کر کہنے لگے کہ اے عائشہ
یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، بلکہ تمہاری وجہ سے اگر کوئی مشقت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشقت کی جگہ پر سہولت اور راحت کے راستے اور سہولت اور راحت کی صورتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر تمہاری وجہ سے پانی نہیں ملا، تمہاری وجہ سے رکنا پڑا، اور ایسی جگہ رکے کہ جہاں پانی نہیں تھا، پانی نہیں ملا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مسئلہ، کتنا بڑی سہولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو عطا فرما دی کہ تیمم سے بھی کیا ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا اور تیمم کرنے کی اجازت حاصل ہو گئی۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو یہاں پر ذکر کیا ہے، کتاب التیمم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فلم تجدوا ماء، اگر نہ پاؤ تم پانی کو فتیمموا، پاک مٹی سے۔ تیمم کس طریقے سے کیا جائے گا؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، ابھی تفصیل تمہارے سامنے آئے گی، بتائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اگر تیمم کرنا ہو تو جس چیز کے اوپر تیمم کرنا جائز ہے، مٹی یا مٹی سے بنی ہوئی کوئی چیز، اینٹ ہے، اینٹ کے اوپر یا کیا ہے زمین کے اوپر جہاں مٹی لگی ہوئی ہو، اس کے اوپر پہلے تو نیت کرو، اور نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اس مٹی پر مارو، اور مارنے کے بعد ذرا ہاتھ کو آگے پیچھے کرو، اور آگے پیچھے کرنے کے بعد ہاتھ کے اوپر مٹی آئی ہو یا نہ آئی ہو، اب اس صورت میں اس کو اچھی طریقے سے جھاڑ لو، اور جھاڑنے کے بعد پھر اپنے چہرے کو ایک مرتبہ پورا اپنے چہرے کے اوپر اس ہاتھ کو پھیرا لو، اس طریقے سے کہ کوئی جگہ خشک رہنے نہ پائے۔ پانی ہونے کی شکل میں جس طریقے سے ہم چہرے کو دھوتے ہیں، اس طریقے سے چہرے کے اوپر وہ مٹی لگے ہوئے ہاتھ کو ایک مرتبہ پھیرا لو۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اس اینٹ کے اوپر، اس مٹی کے اوپر ہاتھ مارو، اور اسی طریقے سے، اور پھر کیا ہے، اب یہاں تم کو بتایا کیسے، یہ ہاتھ کی 5 انگلی ہے، بایاں ہاتھ ہے، اس بایاں ہاتھ کی 5 انگلی میں سے 3 انگلی کو اس طریقے سے ساتھ کر لو، اور ساتھ کرنے کے بعد پہنچے سے اس ہاتھ کو اس 5 انگلی میں اور ہاتھ کو اس طریقے سے گھماؤ، پھر ہاتھ گھما کر اوپر کی 2 انگلی باقی رہ گئی ہے، اس سے ہاتھ کو اس طریقے سے پھیر لو، یعنی پورے ہاتھ کے اوپر ایک پنجے کا مسح کر لو، دوسرے ہاتھ کے اوپر دوسرے پنجے کا مسح کر لو۔ بس وضو میں تو 4 چیزیں تھی، سر کا مسح بھی تھا، پاؤں کے اوپر دھونا بھی تھا، لیکن تیمم میں صرف یہ 2 ہی ہے، اور 2 میں ایک چہرے کو پوری طریقے سے استیعاب کر لینا، گھیر لینا ہے، اور دوسرا دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے ایک مرتبہ اس کو پھرا لینا ہے۔ اب یہ تیمم ہو گیا۔ اب اس تیمم سے وضو کو توڑنے والی چیزیں اور پانی پر قدرت نہ ہو، وہاں تک یہ تمہارا تیمم باقی رہے گا۔ 1 2 4 نمازیں پڑھنی ہو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، غسل کرنے کی ضرورت ہو تو غسل کرنے کی صورت میں بھی اتنا ہی یہ 2 ہاتھوں کا تیمم کرنا کافی ہو جائے گا، اور 2 تیمم کرنے چہرہ اور ہاتھ پر تیمم کرنے کے بعد آدمی غسل سے پاک ہو جائے گا، اور جتنی نمازیں پڑھنا چاہے اتنی نمازوں کو پڑھ سکے گا۔ اس مسئلے میں ائمہ کا اختلاف ہے، لیکن جب یہ آگے آئے گا تو بتاؤں گا، یہ ہمارے عمل کے لیے کافی ہے۔ آج کل بھی ہم لوگوں کے لیے اسپتال وغیرہ میں گئے، خدا نخواستہ کوئی ضرورت وہاں پیش آ گئی، اور اس صورت میں وہاں ڈاکٹروں نے وضو کرنے کے جانے سے یا وضو کرنے سے منع کیا، مثلاً ہارٹ اٹیک کے موقع پر حرکت کرنے سے منع کرتے ہیں، تو اس وقت وہاں نماز پڑھنے کے لیے اینٹ وغیرہ کے بنا کر یا ایک پلیٹ میں مٹی لے جاؤ، اور مٹی لے جا کر اس مٹی کے اوپر تیمم کر کے اگر نماز پڑھنا چاہو تو نماز پڑھ سکتے ہو۔ بہرحال یہ حدیث حضرت عبد الرحمن ابن قاسم اپنے باپ قاسم سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہے کہ خرجنا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، فی بعض اسفارہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں سے کوئی سفر تھا، اس سفر میں ہم نکلے۔ یہ کون سا سفر تھا غزوے کا؟ وہ میں نبی آپ حضرت کو بتایا۔ حتیٰ اذا کنا بالبیضاء، بیضا جگہ کا نام ہے، یہاں تک کہ ہم ایک جگہ کے اوپر پہنچے، بیضا پر پہنچے، یا ذات الجیش کا لفظ کہا، ٹوٹ گیا ہار جو میرے پاس تھا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے گلے میں ہار تھا، وہ ہے نہیں، گر گیا معلوم ہوتا ہے۔ فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاش کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو روک دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر کو تلاش کرو، اور وَأَقَامَ النَّاسَ مَعَهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے وہاں پر قیام فرمایا۔ وَلَيْسُ وَلَا مَاء، وہ ایسی جگہ پر تھے کہ جہاں پر پانی نہیں تھا، یعنی قرب و جوار میں بھی کوئی پانی کی جگہ نہیں تھی اور وہاں پر پانی نہیں تھا۔ فَأَتَى النَّاسَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جب رات ہو گئی تلاش کرتے رہے، اور پھر جب وضو وغیرہ کی ضرورت پیش آئی، وہاں پانی تلاش کیا، پانی وغیرہ کچھ نہیں ملا، آپس میں بات چیت ہوئی کہ یہاں تو کہیں پانی ہے نہیں، کیا کریں گے، کیسے فجر کی نماز پڑھیں گے، کیسے تہجد کی نماز پڑھیں گے، اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا کیا ہے۔ تو لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اس وجہ سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور بیٹی جب کوئی کام کرتی ہے تو سب سے پہلے لوگ اس کے ماں باپ ہی کو کیا ہے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آئے، فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ما صنعت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نہیں دیکھتے، دیکھو حضرت عائشہ نے کیا کیا ہے، اور جو کچھ کہا ہوگا وہ کہا ہوگا۔ عامةً ہم لوگ ایسا ہی کہتے ہیں کہ بڑی غیر ذمہ دارانہ کام ہے، ہار لانے کی کیا ضرورت تھی، سنبھلتا نہیں تھا تو پہنا کیوں تھا، بس اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس قسم کی چیزیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہوا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی۔ اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، انہوں نے ٹھہرا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو، کہاں پر؟ وَلَيْسُ وَلَا الْمَاء، ایسی جگہ پر جہاں پر پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ چلو پانی کا انتظام نہیں ہے لیکن ہمارے پاس پانی ہو تو ہم اس پانی کے ذریعے سے اپنی ضروریات پوری کر سکتے تھے، لیکن ایسی جگہ پر انہوں نے روکا کہ ہمارے پاس بھی پانی نہیں ہے، اور ہمارے پاس پانی نہیں ہو تو باہر سے ہم لے لیتے، لیکن باہر بھی پانی نہیں ہے تو ایسی جگہ پر انہوں نے روک لیا۔ وَلَيْسُ مَعَهُمْ مَاءٌ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراضگی ہوئی، ظاہر بات ہے کہ لوگوں کا اعتراض بھی صحیح تھا کہ پانی نہیں ہے، اور بغیر ایسی جگہ پر جہاں پانی نہیں ہے وہاں روک دیا ہے، پریشانی کے باعث ہے، وضو کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، غسل کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، اور پانی کی تو انسان کو بنیادی ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناراض ہوئے۔ فَجَاءَ ابو بکر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضع راسہ علی فخذی، حضرت ابوبکر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں نے کہا تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی برا لگا، ناراضگی ہوئی، غصہ آیا، اور اس غصے میں اٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے۔ جب میرے پاس آئے تو میری کیا حالت تھی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حالت بیان کر رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے کی وجہ سے، چونکہ راستہ تھا، سفر کا موقع تھا اور تھکان وغیرہ بھی تھی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جتنی دیر تک یہ لوگ تلاشی کریں اور سفر رکا رہے، آپ ذرا سا آرام فرما لیجئے، لیٹ جائیے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹا دیا، اور تکیہ کی جگہ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ران کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سر رکھ کر آرام فرمانا شروع کیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر غصے میں آئے، اور حال کیا تھا، اور حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہوئے تھے اپنے سر کو میری ران پر، قد ناما، اور رکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سو بھی گئے تھے، یعنی نیند بھی آ گئی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فقال، حضرت ابوبکر آئے اور ناراضگی میں کہنے لگے، حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، ارے تو نے لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں روک لیا، لوگوں کو روک لیا، اور ایسی جگہ پر روک لیا یہاں پانی نہیں ہے، ایسی حالت میں روک لیا کہ لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں ہے، اور ایسی جگہ پر روک دیا جہاں پر بھی پانی نہیں ہے۔ لیسو علی مائن ولیس معہم ماؤن، نہ ہی ہے ان کے پاس پانی اور نہ ہی ہے ایسی جگہ کہ جہاں پر پانی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈانٹنے لگے، ڈپٹنے لگے،
اور میں نے ابھی بتایا تھا کہ باپ کا حق ہے کہ بیٹی کو ڈانٹے ڈپٹے، اصلاح کے لیے تھپڑ بھی مارنا چاہے تو مار سکتا ہے وہ، یہ نہیں کہ اب وہ شادی ہو گئی تو وہ حق وہ ختم ہو گیا، وہ حق باقی رہتا ہے، باپ تو باقی رہے گا۔ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر الگ ہی مسئلہ ہے، نہ بیٹے کو مار سکتے ہو، نہ بیٹی کو مار سکتے ہو، نہ بیٹے کو ڈانٹ سکتے ہو، نہ بیٹی کو ڈانٹ سکتے ہو، اگر ڈانٹنے ڈپٹنے گئے تو الٹا ہی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس واقعے میں دیکھو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں اور حضرت عائشہ کی بے توجہی کے اوپر، بے غلطی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ رہے ہیں۔ فَعَاتَبَنِي ابوبکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بہت زیادہ ڈانٹا اور کہا ما شاء اللہ ان یقول، جو کچھ وہ ڈانٹنے ڈپٹنے میں کہنا چاہ سکتے تھے وہ ساری چیزیں حضرت نے، ابا جان نے مجھے کہی اور ڈانٹا، اور اس کے ڈانٹنے کے ساتھ زبانی اصلاح کے ساتھ ساتھ وجعل یطعننی بیدہ فی خاصرتی، خاصرہ کوہ کو کہا جاتا ہے، کوہ اس جگہ کو کہتے ہیں، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کوچے مارنا، انگلیاں مارنا شروع کیا، اور فلا یمنونی، ظاہر بات ہے میں نے ابھی بتایا تھا کہ کوکھ میں ذرا سا بھی انگلی کرو تو گدگدی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آدمی چونک جاتا ہے، بدن پورا ہل جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھو کہ اس محبت کی وجہ سے ابا جان چونکے مار رہے ہیں لیکن میں سارے چونکوں کو برداشت کر رہی ہوں، کنٹرول کر رہی ہوں، اور اپنے بدن کو ذرا سا بھی ہلنے نہیں دیتی، اس وجہ سے کہ اگر ذرا سا بھی میں ہل گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خرابی پیدا ہو جائے گی، نیند میں کمی واقع ہو جائے گی، نیند میں کیا ہے کمزوری آ جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں گے، اس وجہ سے فلا یمنعنی من التحرک، حرکت کرنے سے کوئی چیز نہیں رکتی تھی مگر یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا تھا میری ران کے اوپر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گئے، بس پھر صبح کا وقت ہو گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر کے بیدار ہوئے، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اصبح، جس وقت صبح ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو واقعی میں وہاں پانی نہیں تھا اور پانی کی ضرورت تھی، اصبح علی غیر ماء فانزل اللہ عز وجل آیت التیمم، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، فتیمموا، بس اس آیت کی وجہ سے لوگوں نے تیمم کو شروع کیا۔ یہ سن ہجری 4، 5 یا 6 کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، اس وقت تیمم کی شروعات ہو گئی۔ فقال اسید ابن حضیر، ایک صحابی ہیں، وہ کہنے لگے کہ یہ عائشہ صدیقہ، یہ ابوبکر کی اولاد، یہ ابوبکر، تم لوگوں کا ہمارے مذہب میں بہت بڑا اثر ہے، بہت بڑا احسان ہے، تمہاری وجہ سے کوئی بھی ضرورت پیش آئی، تمہاری وجہ سے کوئی بھی موانع، کوئی بھی رکاوٹ پیش آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکاوٹ کو سہولت کے ساتھ بدل دیا۔ دیکھو آج تمہارا ہار گم ہو گیا، اس ہار کے گم ہونے کی وجہ سے قائم کرنا پڑا، ایسی جگہ پر قائم کیا کہ پانی ہے نہیں، اس وجہ سے وضو کس طریقے سے کریں، اور یہ تمہاری وجہ سے ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کو نازل فرما کر امت کے اوپر قیامت تک کے لیے سہولت پیدا کر دی، قیامت تک کے لیے۔ فتح ماہیہ بے اول برکتکم یا آل بکر، یہ آل ابو بکر کی اولاد، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی جہاں بھی مصیبت آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے سہولتیں پیدا کر رکھی ہے۔ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ہار گر گیا تھا اور اسی جگہ پر گرا تھا، اور جس جگہ پر گرا تھا اس جگہ پر اونٹ بیٹھ بھی گیا تھا، اس وجہ سے دوسری جگہ پر تلاش کرتے رہے، جہاں ہار تھا نہیں تلاش کرتے رہے، ملتا کیسے؟ اب تو نا امید ہو کہ چلو بھائی بہت تلاش کر لیا نہیں ملتا، چلو اٹھو اب چلتے ہیں۔ چلنے کے لیے اونٹ کو جو اٹھایا تو اونٹ جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں ہار مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کہ ایک تیمم کا مسئلہ شروع کرنا تھا، تو اس کے لیے ظاہری طور پر یہ شروع فرمائی، تو کہا
کہ عائشہ نے فبعثنا البعیر، ہم نے اٹھایا اونٹ کو، الذی کنت علیہ، جس اونٹ کے اوپر میں بیٹھ کر سفر کر رہی تھی اس کو، فاصبنا العقد تحتہ، بس ہم کو ہار اس کے نیچے سے مل گیا۔ حدثنا محمد بن سنان وهو الأوقي قال حدثنا حسين قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا حسين قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد بن الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطيهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة۔ یہ ایک دوسری حدیث ہے۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے مجھے 5 نعمتیں ایسی دی ہے کہ اس سے پہلے دوسری امتیں، اس سے پہلے دوسرے رسول، اس سے پہلے دوسرے نبی جو آئے ان کو یہ سہولتیں نہیں دی گئی تھی، اور اللہ جل جلالہ و امن والوں نے یہ 5 خصوصیتیں مجھے عطا فرمائی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیتیں عطا فرمائی ان میں سے 5 یہ بتائی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ 5 ہی خصوصیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت ساری خصوصیتیں عطا فرمائی گئی تھی جو دوسری حدیثوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اس وقت یہاں پر 5 نعمتیں اور 5 خصوصیتیں جو بتائی گئی ہے وہ خاص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت میں اس امتوں کو یہ سہولتیں اور یہ راحتیں نصیب ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت، عطا کیا گیا میں، خمسن 5 چیزیں، لم یعطہن احد قبلی، مجھ سے پہلے جو بھی رسول آئے، مجھ سے پہلے جو بھی نبی آئے، مجھ سے پہلے جو بھی اللہ کے بندے آئے، ان کو یہ سہولتیں، یہ راحتیں، یہ خصوصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی تھی۔ خاص مجھے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ پہلی چیز بتائی، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رعب اور دبدبے کے ساتھ میری نصرت کی گئی، مدد کی گئی۔ آدمی 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے اور اسی مسافت پر ہوتے ہوئے میرا رعب، میرا دبدبہ اس کے دل پر، میرا خوف اس کے دل پر اثر کر جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نصرت فرمائی، میری مدد فرمائی۔ سمجھنے کے لیے دیکھو کہ آدمی کو کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، یا کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا ڈر اس کے دل میں اگر سمایا ہوا ہو تو وہ آدمی کیا آتا ہے، وہ ڈرتا رہتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر اس طریقے سے سامنے والے کے دل پر اثر انداز ہوتا تھا، اور سامنے والا جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جلال کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے کیا ہے، بات وغیرہ کرنا ہو یا کوئی اور کام کرنا ہو تو وہ نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال یہ کتنا تھا، مسیرۃ شہرین، 1 مہینے کی مسافت، 1 دن کی مسافت 48 میل کے حساب سے تم نے سفر میں سنا ہوگا کہ 16 دن ہو گیا، تو 16 مائل ہو گیا، تو اسی طریقے سے 30 دن مسیرۃ شہرین میں 480 ہوگا، تو 480 کے سلسلے میں گویا کہ 500 مائل کی مسافت پر آدمی ہوتا ہے۔ تو اس وقت سے اس کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال اس کے دل پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آدمی ڈرنے لگتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بتایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہرین۔ دوسری
نعمت جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ عطا کی گئی وہ یہ بتایا گیا کہ اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں، موجودہ زمانے میں بھی دیکھ لو تم کہ دوسری قومیں جو ہے، جیسے مثلاً یہ نصارہ ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے عبادت کرنا چاہے تو ان کے لیے عبادت کرنا درست نہیں ہے. سمجھنے اپنے گھر میں اگر وہ عبادت کرنا چاہے تو نہیں ہے، ان کو چرچ میں جانا پڑے گا، چرچ میں جا کر ہی وہ عبادت کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہود جو ہے وہ بھی جب چاہے گھر میں عبادت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. ان کا جو سنغال ہوتا ہے اس سنغال میں اگر وہ جائیں تو جا کر وہاں ہی عبادت کرے تو عبادت ہو سکتی ہے. یہی حال ہندوؤں کا بھی ہے کہ وہ مندر میں جائیں تو مندر میں جا کر ہی وہ پوجا پاٹ وغیرہ کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں وغیرہ کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد ہی میں جائے. ہاں یہ دوسری بات رہی کہ مسجد میں جاؤ گے تو زیادہ ثواب ملے گا، مسجد میں جاؤ گے تو زیادہ فضیلت حاصل ہوگی، مسجد میں جاؤ گے تو زیادہ ثواب ملے گا. لیکن اگر کبھی کوئی موقع ایسا آ گیا کہ مسجد میں تم نہیں جا سکتے تو پھر اس صورت میں اپنے گھروں میں پڑھ لو، راستے میں پڑھ لو، ہوائی جہاز میں پڑھ لو، ایئرپورٹ پر پڑھ لو، بس اڈے پر پڑھ لو، جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آ گیا اور تم نے نماز پڑھ لی تو یہ نماز کیا ہو جائے گی؟ تمہاری ادا ہو جائے گی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ پوری روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے عبادت کی جگہ بنا دی، نماز کی جگہ بنا دی، سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی. جہاں نماز پڑھ لی جائے گی درست ہو جائے گی. اور پوری روئے زمین کو میرے لیے باعث طہور بنا دیا کہ پانی نہ ہونے کی شکل میں اگر اس وہاں تیمم کر لیا جائے تو یہ تیمم کرنا جائز ہو جائے گا، درست ہو جائے گا. اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مخصوص جگہ پر ہی تیمم کرو گے تیمم صحیح ہوگا، بلکہ زمین کے ہر حصے پر اگر تم تیمم کرو گے تو تیمم کرنا درست ہو جائے گا. وجعلت لی الارض مسجدا، نماز پڑھنے کی جگہ، و طہورا یعنی طہارت کی جگہ بنائی. اس طہورا کے لفظ کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ترجمۃ الباب منعقد کیا تھا اس سے ثبوت ہو گیا کہ مسجد یعنی مٹی جو ہے یہ باعث طہور ہے، اس کے ذریعے سے طہارت حاصل ہوتی ہے. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي، بس میری جون سا بھی کوئی شخص میری امت میں سے کہ اس پا لے اس کو نماز کا وقت، فَلْيُصَلِّ، تو اسی جگہ پر وہ نماز کو پڑھ لے. مسجد کو تلاش کرنے میں نماز کو تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی جگہ پر نماز پڑھ لے، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، اور اللہ جل جلالہ و من والوں نے مال غنیمت کو بھی میرے لیے حلال کر دیا. مال غنیمت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک مال غنیمت کا دستور یہ تھا کہ جو مال ہم اللہ کے راستے میں دینا چاہتے تھے، یا جو مال یا جو چیز ہم اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتے ہو، ان کو ایک جگہ پر مقرر ہوتی تھی، ایک جگہ طے کی جاتی تھی، اس جگہ پر لے جا کر رکھ دینا پڑتا تھا. اگر ہماری قربانی، ہمارا مال، اگر ہمارا کیا ہے یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی تھی تو آسمان سے ایک بجلی آتی تھی اور وہ اس بجلی کو جلا کر ختم کر دیتی تھی، اور یہ علامت ہوتی تھی کہ ہمارا مال، ہمارا قربانی یہ کیا ہے، ہماری زکوٰۃ وغیرہ ادا ہو گئی. یعنی جس مال کو اللہ کی رضا کے لیے نکالا گیا ہو اس مال کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا، اس کو ایک جگہ پر رکھ دینا پڑتا تھا، آسمان سے بجلی آتی تھی اور وہ چیز کیا اس کو جلا کر رکھ دی جاتی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے مجھ پر جو احسان فرمایا، مجھ پر جو انعام فرمایا، ان میں سے ایک انعام یہ بھی فرمایا کہ اب یہ مال غنیمت کا جو مال ہے، جو جہاد وغیرہ میں 5واں حصہ نکالا جاتا ہے وہ، یا موجودہ زمانے میں زکوٰۃ یا صدقات وغیرہ کا مال وغیرہ جو نکالا جاتا ہے، اس کو ایک جگہ پر لے جا کر رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا کہ اس مال کو جو محتاج ہے، جو مصرف میں داخل ہے، جو غریب ہے، جو ضرورت مند ہے، اس ضرورت مند کو اللہ کی رضامندی کے ارادے سے تم اس غریب کے ہاتھ میں رکھ دو، مالک بنا دو.
غریب کے مالک بنا دیا تم نے، محتاج کو مالک بنا دیا تم نے، اس کے ہاتھ میں پہنچتے ہی، اس کے مالک ہوتے ہی گویا کہ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحویل میں پہنچ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک میں پہنچ گیا، اور یہ مال تمہارا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول ہو گیا۔ اور اس آدمی کے لیے جس کو ہم نے دیا ہے، اس کو لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رزق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رزق کو پہنچایا، پھر اس صورت میں وہ جہاں صرف کرنا چاہے، جہاں استعمال کرنا چاہے، جہاں خرچ کرنا چاہے، جو اپنی ضرورت پوری کرنا چاہے، وہ ضرورت اس کے ذریعے سے پوری کر سکتا ہے وہ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، وحلت لی المغانم ولم تحل لأحد قبلی، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا۔ چوتھی چیز بتائی وہ اوتیت الشفاعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سفارش کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفاعت کرنے کا اجازت مرحمت فرمائی اور شفاعت کرنے کا حق دیا، اور یہ قیامت میں ہوگا۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، کئی مرتبہ آپ حضرات نے تقریروں میں سنی ہوگی کہ دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور دوسرے سور کے پھونکنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوئے تھے اور مرے تھے، وہ سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور زندہ ہونے کے بعد جو میدان حشر، میدان محشر قائم کیا ہوگا، وہاں پر وہ تشریف لے آئیں گے، سب پہنچ جائیں گے وہاں پر۔ اس کے تفصیل بھی حدیث میں تفصیل سے آتی ہے، لیکن کیا ہے، اب ایک لمبا زمانہ گزر جائے گا، ہر ایک آدمی پریشان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جلال میں ہوگا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا کہ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی، آج تک بہت کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرا مالک ہے، یہ میرا کپڑا ہے، یہ میری گھڑی ہے، یہ میرا سونا ہے، یہ میری کیا کار ہے، سب چیز پر ہم اپنا دعویٰ دائر کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو بہت دعویٰ کیا کرتے تھے، میرا تھا، میرا تھا، میرا دیش، میرا ملک، لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کا ملک ہے، اور سب پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ جلال میں ہوگا، غصے میں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ رسول فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آج اتنے جلال میں ہے کہ اتنے جلال میں پہلے کبھی نہیں ہوئے، اور اتنے جلال میں آئندہ بھی کبھی نہیں ہونے والے ہیں، اتنے جلال میں ہوں گے۔ ایسے جلال کی حالت میں سمجھنا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پر مارنے کی، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بات کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہوگی، ہمت بھی نہیں ہوگی، اور کیا ہے، کسی کو طبیعت بھی نہیں ہوگی۔ ابھی سوال جواب بھی نہیں ہوگا، پیدا ہو گئے ہیں۔ حدیث میں تفصیل آتی ہے کہ ساری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی بنائی ہوگی زمین، اور اس طریقے سے نئی زمین بنائی ہوگی کہ نہ تو اس میں اونچ ہوگی نہ نیچ ہوگی، سمجھنا بالکل لیول کے ساتھ ہوگی، اور اس میں جتنے بھی آدمی ہوں گے وہ سارے کے سارے وہاں جمع ہوں گے، اور ایسی صورتحال ہوگی کہ اس کونے کا آدمی اس کونے والے کو، اور اس کونے کا آدمی اس کونے والے کو بھی دیکھ رہا ہوگا۔ یہ بھی ساری قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ورنہ تو تھوڑا سا مجمع ہو جاتا ہے تو کچھ دکھائی وغیرہ بھی نہیں دیتا۔ خیر بہرحال، اور ایسے وقت میں سورج بھی قریب ہوگا، اور ہر ایک آدمی اپنے اپنے گناہ کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جب لمبا زمانہ گزر جائے گا، کتنا زمانہ گزرے گا ہم یہاں بھی کچھ نہیں بتا سکتے، بڑا لمبا زمانہ گزرے گا، اور اتنا لمبا گزرے گا کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اور پریشان ہوتے ہوئے وہ کہنے لگیں گے کہ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سفارش کرے کہ ہماری حساب کتاب ہو جائے، تاکہ اس کم سے کم اس مصیبت سے تو بچے۔ یہ آدمی کی طبیعت ہے، جانتے ہو آپ حضرات بھی، کہ کوئی مصیبت ہمارے اوپر آ جاتی ہے اور وہ مصیبت بہت بھاری لگتی ہے، تو اس مصیبت سے چھوٹنے کا ہم کیا ہے
کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، راستے تلاش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس مصیبت سے چھوٹ جائے، چاہے اس مصیبت کے بدلے میں چھوٹ کر دوسری مصیبت آ جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں، حساب کتاب ہو کر جہنم میں چلے جائے اس کے کوئی نہیں، لیکن کم سے کم اس مصیبت سے نہ ہٹے، ہماری عادت ہے یہ۔ تو ایسے وقت میں لوگ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرانی چاہیے، کس سے سفارش کرائے؟ اور پھر اس میں سب کہیں گے کہ حضرت آدم کے پاس چلنا چاہیے، اس لیے کہ آدم ہمارے باپ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو سجدہ کرایا، عزت دی، اپنا خلیفہ بنایا، چلو حضرت آدم کے پاس جاتے ہیں۔ وہ پوری حدیث ہے، آپ کو یاد آ گئی ہوگی یا یاد آ جائے گی۔ اس وقت سب کے سب انکار کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت موسیٰ بھی، حضرت ابراہیم بھی، حضرت نوح بھی، سب انکار کریں گے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بولنے کی ہماری ہمت نہیں ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ گھر میں اگر شوہر کسی صحیح وجہ سے، میں صحیح کا لفظ استعمال کرتا ہوں، صحیح وجہ سے بہت غصے میں آ گیا ہو اور بیٹا امی کو کہے کہ ذرا آپ میری سفارش کر لینا، تو امی کہتے ہیں کہ نہ غصہ ماتھے نہیں کیا ہوا دے۔ تو اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، سب تو انکار کریں گے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ٹھیک ہے چلو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جا کر درخواست کرتا ہوں، اور پھر اس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور تسبیح پڑھیں گے، اور وہ تسبیح اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر تسبیح پڑھتے رہیں گے۔ کتنی دیر، کتنے سال، کتنا وقت، کچھ نہیں، بہت لمبا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھتے رہیں گے۔ اللہ جل جلالہ و من والوں کا جلال ختم ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ سوال کرو کیا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یا اللہ ساری مخلوق پریشان حال ہے، مخلوق کا حساب کتاب لیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہے، رحمت للعالمین سنا ہوگا آپ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے، یہ سفارش ہے کل بنی نوع آدم کے لیے۔ اس وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ اس وقت تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑا لو، ابھی بھی ہندوستان میں کسی نے، کوئی گدھا تھا، اس گدھے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنی شروع کی تھی، سمجھ میں؟ اس وقت جتنی چاہے بے عزتی کر لو، اس وقت جتنی چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا لو، اس وقت جتنا چاہے کچھ کر لو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں۔ حضور صلی اللہ کا احسان لینا پڑے گا تمہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور جب یہ سفارش کریں گے تو ہی تم کو حساب کتاب کی سہولتیں ہوگی، حساب کتاب کی شروعات ہوگی۔ تو یہ شفاعت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بنی نوع انسان کے لیے ہے، حضرت آدم اور حضرت آدم کے اولاد میں جتنے بھی کیا ہے طبقے ہیں، سب کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفارش ہے۔ پھر اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش 5 یا 6 الگ الگ قسم کی ہے، جو کبھی آئے گا تو وہاں تفصیل بیان کروں گا۔ تو ان میں ایک سفارش پھر صرف جنتیوں کے لیے ہے، یعنی جنت میں جنتی چلے گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے کہ یا اللہ ان کے درجات کو اور بڑھا دو، اور پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے درجات اور بڑھا دیں گے۔ یہ صرف جنتیوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، اور پھر اس کے درمیان میں کیا ہے ہم گنہگاروں کے لیے بھی سفارش ہوگی، جس کی تفصیل کبھی آئے گی تو بتائیں گے۔ تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت الشفاعۃ، مجھے شفاعت کا درجہ دیا گیا، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا، اور 5ویں چیزیں بتائی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی نبی آیا، وہ نبی اپنے اپنے علاقے کے لیے، وہ نبی اپنے اپنے زمانے کے لیے، وہ نبی اپنی اپنی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا قیامت تک کے لیے، اور قیامت تک کے لیے جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، کالے گورے، سمجھے سمجھدار غیر سمجھدار، سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وہ نبی بنا کر بھیجا گیا. اس وجہ سے یورپین ہو، امریکن ہو، افریقن ہو، یا کیا ہے چائنیز ہو، یا اس کے علاوہ انڈونیشی ہو، یا کہیں جزیرہ میں رہنے والا ہو، ان سب کے لیے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان سب کا نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جناتوں کے بھی نبی بنائے گئے ہیں. آج جتنے بھی جنات ہیں ان جناتوں کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. تو اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا. اور نبی بھیجا جاتا تھا اپنے قوم کی طرف خاص طور پر، اور بھیجا گیا ہوں میں الی الناس عامۃً، تمام لوگوں کی طرف عامۃً مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی صرف عرب والے نہیں، صرف مکہ والے نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی دنیا میں جو بھی آدمی جہاں بھی رہتا ہو، چاہے اس کی تہذیب، اس کا تمدن، کلچر پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، سب کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آج رسول ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دو قسمیں ہو گئی. ایک کو تو کہا جاتا ہے امت دعوت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے نبی ہیں، اور سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے. یہ ہے امت دعوت. اور دوسرا امت کے دوسرے قسم جس کو امت اجابت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، یعنی مسلمان ہو گئے. یہ مسلمان ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، لیکن ہم امتی جو ہے وہ اجابت کے اعتبار سے ہے، حضور کی دعوت کو قبول کرنے کے اعتبار سے ہے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اس وجہ سے دعوت قبول کرنے والے امتی اور دعوت دیے گئے امتی، یہ دو قسم ہو گئی، امت دعویٰ اور امت اجابہ. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے جو بھی جتنے بھی آدمی آتے رہیں گے وہ سب کے لیے اللہ جل جلالہ نے مجھے رسول بنایا، سب کے لیے قرآن پاک دستور العمل بنایا، اور کیا ہے قیامت تک کے لیے یہی شریعت باقی رہے گی، اور پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی. تو اس میں 5 چیزیں ذکر کی گئی، اور 5 چیزوں میں ایک ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین کو میرے لیے مسجد اور طہارت کی چیز بنائی گئی. اس کو ذکر کر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تمہارے سامنے اس باب کو ذکر کیا، کتاب التیمم کو. اب مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں. چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. ومن اسانید المتصلة حفظة الله الى امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرة بن البلدی البخاری رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن منير قال حدثنا هشام بن عروه عن عائشه رضي الله عنها استعارت من اسماء قلاده فحلت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فادركتهم الصلاه وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن عبدير لعائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعله الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب منعقد کیا، اذا لم یجد ماء ولا ترابا، اگر کبھی کوئی موقع ایسا پیش آ جائے کہ پانی بھی نہ ملے اور مٹی بھی نہ ملے تو پھر کیا حال ہوگا. اس کو اصطلاح میں کہتا ہے فاقد الطہورین. اگر پانی اور مٹی وغیرہ نہ ملے تو اس صورت میں کس طریقے سے وضو کیا جائے گا، کس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی، اور اس سلسلے میں کیا حکم ہے. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا. مثلاً بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی نہیں ہے، پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، وہاں ایسی جگہ ہے کہ وہاں مٹی بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ وضو کیا تیمم کی بھی کیسے کرے گا، یا مسئلہ فاقد الطہورین سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. مثلاً کوئی آدمی اگر قید میں ہے اور قید میں دیواریں جو ہے وہ بھی گوبر وغیرہ سے لیپی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر دیوار کے اوپر نیچے زمین کے اوپر تیمم نہیں کر سکتا، ناپاک ہے وہ. تو اب اس صورت میں وہ کس طریقے سے نماز پڑھے گا، کیا ہوگا. یا
اس کے مثلاً دونوں ہاتھ جو ہے وہی کٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ وضو نہیں کر سکتا. یہ بہت سارے مسائل آتے ہیں جو فقہ کی کتاب میں جزیات کو ذکر کیا جاتا ہے. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے کو یہاں پر ذکر کیا ہے. اذا لم یجد ماء ولا ترابا، نہ پانی ملے نہ مٹی ملے تو پھر کیا کیا جائے گا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح اسی وقت میں وہی وضو یا تیمم کر کے اسی حالت میں نماز پڑھ لے، نماز درست ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو قضا کرنی پڑے گی. بہرحال تفصیلات اس کی فقہ کی کتابوں میں تمہارے سامنے ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہی ہے جو ابھی تمہارے سامنے گزرا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھی. اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار انہوں نے لیا تھا اور وہ ہار گم ہو گیا. ہار تلاش کرنا، اس میں تیمم کا حکم دیا گیا تھا. جو ابھی واقعہ گزرا ہے اسی کو ذکر کیا ہے کہ استعارے پر لیا میں نے اسماء سے ایک ہار کو اور وہ گر گیا. بس بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کو، تو وہ تلاش کر کے لایا. ادھر نماز کا فض رکعت و مصلاۃ، ان کو نماز کا وقت آ گیا. ولیس معہم ماء، ان کے پاس بھی پانی نہیں تھا. فصلوا، بس انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی. فشکوا ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکوہ کیا. بہرحال یہاں پر یہ بتایا گیا کہ بعض صحابہ نے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس وقت تیمم کا حکم نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے بغیر وضو ہی کے نماز پڑھ لی. اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پانی نہیں تھا، تلاش کیا نہیں ملا، تو پھر ہم نے بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت تیمم نازل ہوئی. فقال اسید ابن حضیر نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو بہت ہی بڑا جزائے خیر نصیب کرے. خدا کی قسم نہیں نازل ہوا تمہاری وجہ سے کوئی ایسا معاملہ جس میں ناپسندگی آتی ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بھی اور تمہاری برکت سے، تمہارے واسطے سے مسلمانوں کے لیے بھی اس میں خیر اور برکتیں پیدا فرما دی. جی باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد ما يناوله يتيمم. أقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد نعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يوعد. وفي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيع عن العارج قال سمعت عمير مولى بن عباس قال اقبلت انا وعبد الله بن يسار مولى ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل على ابي جهيم بن الحارث بن الصمة الانصاري فقال ابو جهيم اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل فلقي رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تیمم اور تیمم کی ابتدا وغیرہ تمہارے سامنے ذکر کی. اب اس کے بعد تیمم کے لیے مختلف صورتیں، مسائل وغیرہ پیدا ہوں گے. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان مسائل کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. اب اس میں سے پہلا ہے بتایا کہ التیمم فی الحضر، ایک تو ہے سفر اور دوسرا ہے حضر. سفر میں تو ممکن ہے کہ پانی نہ ملے، اس وجہ سے کہ آدمی کو سفر کرنا ہوتا ہے، جنگل وغیرہ میں جانا ہوتا ہے، اور جنگل وغیرہ میں بعض جگہ پر کہیں پانی ہوتا ہے پانی نہیں ہوتا ہے. لیکن حضر جہاں پر لوگ رہتے ہوں، بود و باش اختیار کیا ہوا ہے، ایسی جگہ پر تو پانی کا نہ ہونا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اس لیے کہ آدمی رہ ہی نہیں سکتا اس جگہ پر جہاں پر پانی نہ ہو. پھر حضر میں پانی کا نہ ہونے کا کیا مطلب، سمجھ میں آ گیا. ہمارے حضرت اقدس نوار اللہ مرکزو فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں تو یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ آدمی ایسی جگہ پر نہیں رہتا جہاں پر پانی نہ ہو، لیکن آج کل تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والا ہے. اس وجہ سے کہ آج کل سارا پانیوں کی آمد اور پانیوں کا راستہ یہ واٹر ٹینک ہے، واٹر ورکس. اور کبھی بجلی کی وجہ سے مشین فیل ہو گیا، بجلی کی وجہ سے واٹر ورکس جو ہے وہ خراب ہو گیا، پورے شہر میں پانی نہیں پہنچے گا. ابھی کل پرسوں جیسا تم نے سنا ہوگا کہ اسرائیل والوں نے
حماس والوں کا جو پانی سمندر کا پانی مٹھا کر کے استعمال کرتے تھے اس کے اوپر کیا بمباری کر دی. اب وہ پورا حماس بغیر پانی کے نہ پینے کا پانی ہے نہ استعمال کرنے کا پانی ہے، حالانکہ بستی ہے وہاں پر. تو حضر میں اب یہ ممکن ہے. تو حضر ہو یا سفر ہو ہمارے نزدیک اگر پانی نہیں ملے یا پانی کے استعمال کرنے پر قادر نہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہوگا. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بعض مرتبہ آدمی کو کیا ہے کوئی ہارٹ اٹیک کی کوئی مرض ہو جاتا ہے، اسپتال میں داخل کر لیا جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو ذرا سی بھی حرکت کرنے سے منع کرتا ہے، اس لیے کہ ذرا ہاتھ اٹھائے گا، یہ اٹھائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، ہارٹ کی حرکت بڑھ جائے گی. ہارٹ اٹیک میں عامةً ایسا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اب اس وقت اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو وضو کرنا چاہے تو کس طریقے سے کرے؟ تو اس وقت یہ بتایا گیا کہ تیمم کرے. تیمم کرنا پانی کے استعمال کرنے پر اب تم قادر نہیں ہو تو تیمم کرنا جائز ہے. اب تیمم فی الحضر اذا لم یجد الماء، جب پانی نہ ملے یا پانی تو ہے لیکن استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، استعمال نہیں کر سکتے تم، استعمال کرو گے تو طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی، بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی. وخاف فوت الصلاۃ، اور نماز کے فوت ہونے کا، نماز کے قضا کرنے ہو جانے کا اندیشہ ہو تو پھر ایسے وقت میں بھی تم کو تیمم کر کے نماز پڑھ لینا جائز ہے. وہ بھی قال عطا، یہی عطا ابن رباح نے بھی کہا. وقال حسن بصری نے کہا مریض کے پاس پانی تو ہے لیکن کیا نل لگا ہوا ہے لیکن وہ اٹھ کر لے نہیں سکتا، یا یہاں پر کوئی آدمی کھڑا ہے جو اس کے سر پر گولی لگائے کھڑا ہے کہ خبردار جو پانی لیا تو ابھی میں گولی مار دوں گا، جیسے بعض مرتبہ ٹیررسٹ کے زمانے میں ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں بھی کیا ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھنا چاہے. ولا یجد من یناولہ، یعنی کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ اس کو پانی لا کر دے، پانی دے کر دے جیسے بیماری وغیرہ میں، تو اس صورت میں تیمم کرنا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لینا اس کے لیے جائز ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی زمین کے اوپر سفر کر رہا ہو یا کسی ایسی جگہ کے اوپر رہ رہا ہو جو چٹیل ہو اور وہاں پر اس کو نماز کا وقت آ جائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی جگہ پر گئے، وہاں پر پانی وغیرہ نہیں تھا اور وہاں پر جانور وغیرہ باندھے ہوئے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تیمم کی، تیمم کر کے نماز پڑھی. یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ پر ہے، جیسے میں نے بتا دیا کہ وضو کر کے ایک مرتبہ نماز پڑھ لی اور پھر اس کے بعد کیا ہے اطمینان ہو جائے تو اطمینان ہونے کے بعد پھر نئے سرے سے اس نماز کو اس وقت میں پڑھنا درست نہیں ہے، نماز ہو گئی. اسی طریقے سے ایک مرتبہ اگر ضرورت کی وجہ سے تم نے تیمم کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھی اور پھر نماز پڑھنے کے بعد تم کا سہولت ہو گئی، پانی مل گیا یا پانی کے استعمال کرنے پر قادر ہو گئے تو پھر وضو کر کے دوبارہ اس نماز کو اعادہ کرنے کی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نماز صحیح ہو گئی. اسی کو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹیل میدان کی طرف آئے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اونٹوں نام جانوروں کے باندھنے کی جگہ پر فصلہ، پھر داخل ہوئے مدینہ میں اور سورج ابھی تک تو اٹھا ہوا تھا یعنی غروب نہیں ہوا تھا. حضرت عمر فاروق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داخل ہو کر دوبارہ نماز نہیں پڑھی. سمیت عمر مولا ابن عباس کہا اقبلت انا و عبداللہ ابن یسار مولا میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی دخلنا علی ابی جہیم بن الحارث بن سمۃ الانصاری وقال ابو جہیم اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو بیر جمل. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر کنواں تھا، اس کنویں کا نام تھا بیر جمل. ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، استنجا وغیرہ کے لیے گئے ہوں گے. فلقیہ رجل، ایک آدمی ملا اور اس نے فسلم علیہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا. فلم یرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کا جواب نہیں دیا. دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ سلام کرنا تو سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. اس وجہ سے اگر کوئی آدمی سلام کرے تو اس کو جواب دینا چاہیے یا کم سے کم اس کو احساس ہونا چاہیے کہ جواب دیا ہے. اگر تم نے
ایسی طریقے سے جواب دیا کہ اس کو احساس نہیں ہوا، یا اس کے سلام کا تم نے جواب نہیں دیا، جیسے آج کل ہم لوگ کرتے ہیں، سمجھنے بعض کا جواب دیتے ہیں، بعض کا جواب نہیں دیتے، یا کیا کہتے ہیں راستے میں مل گئے، گاڑی میں مل گئے تو انگلی اٹھا دی، پھر اس نے انگلی اٹھا دی، سمجھنا یہ نہیں ہے۔ بہرحال سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر کے تشریف لا رہے تھے، اور استنجا میں حدث ہو گیا تھا، پیشاب پاخانہ جو بھی کیا ہو، اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں تھا، اور اللہ کا نام بغیر وضو کے لینا جائز تو ہے، لیکن بغیر وضو کے نام لینا پسند نہیں تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا۔ پھر جلدی سے تیمم کر لیا، اور تیمم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کی طہارت حاصل کر لی، اور طہارت حاصل کرنے کے بعد اس کے سلام کا جواب دیا۔ یہ خلاصہ اس حدیث کا۔ دخلنا علی ابی جہیم ابن حارث انصاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے بیر جمل کے پاس سے، بس ملاقات کی، ایک آدمی نے سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بس نہیں جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا، یہاں تک کہ وہ آدمی دیوار سے اوجھل ہونے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے اوپر مسح کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر مسح کیا، یعنی تیمم کیا۔ ثم رد علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کے جواب کو ان کو عطا کیا۔ جی چلو بس کل دیکھیں گے، ابھی جو بھی ہو گیا وہ اتنا کافی ہے، 1.5 مہینے کے بعد پہلی مرتبہ ہے، تو پھر انشاءاللہ کل سے اب انشاءاللہ حسب سابق اتوار کو اور نہیں منڈے کو اور بدھ کو 11 بجے روزانہ انشاءاللہ صبر ہوتا رہے گا، اور جمعرات کو آپ کے یہاں سبق ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔